اشرافیہ نے ان کو اکسایا، وہ لوگوں نے معافی مانگی اور وہ اپنی عیاشیوں میں پھر دوبارہ لگ گئے، اور یہ غریب بندے جن کے پیچھے کوئی آ نہیں سکتا جا نہیں سکتا، ان کو انہوں نے پکڑ کے اندر دے دیے ہیں۔ لیڈرشپ جو کبھی بھی سزائیں نہیں ملی، تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ ورکروں کو ہی سزائیں ملی ہیں۔ جب آپ کی لیڈر مزے کرتا پھرے اور آپ خود ذلیل ہوتا رہے، اس سے اچھا بندہ گھر بیٹھے اچھا ہے۔ ہمیشہ ظالم نے ظلم کیا، جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہی کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فلی سیٹ۔ ناظرین، ثانیہ 9 مئی کے کیس میں فوجی عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں جس میں 25 سے زائد ملزمان کو جو ہے سزائیں دی گئی ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بیشتر جو نوجوان تھے ان کو سزائیں دی گئی ہیں، اکثر جو لیڈرشپ تھی ان کو ابھی تک سزائیں نہیں دی گئی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹی صدر ہیں انصاف یوتھ ونگ شیخ پورہ کے عدیل گجر۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس پر کیا کہتے ہیں، کیا ان کا اوپینین ہے۔ میں اس پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ جو ورکر ہیں وہی مارے جاتے ہیں، ان کو ہی سزائیں ملتی ہیں۔ تو لیڈر ہمیشہ نون لیگ کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں، جس کے بھی لیڈر ہوتے ہیں ان کا آپس میں کافی تعلقات گہرا ہوتا ہے، وہ باہر نکل آتے ہیں، ہمیشہ ورکر ہی پھنسے جاتے ہیں۔ جیسا ابھی جو فوجی عدالتوں نے 25 لوگوں کو پی ٹی آئی کے ورکروں کو سزائیں سنائی ہیں، اس میں 2 اور بھی لیڈر تھے جن کا نام نکالا گیا ہے۔ اس میں آپ کہہ لیں کہ ختیجہ شاہ جیسے لوگ باہر ہیں ابھی۔ اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی لیڈرشپ جو کبھی بھی سزائیں نہیں ملی، ہمیں ہی ورکروں میں ہر جگہ پہ تاریخ آپ گواہ ہے کہ ہمیشہ ورکروں کو ہی سزائیں ملی ہیں۔ آگے بھی چلتے ہیں اور پبلک اوپینین جانتے ہیں کہ 9 مئی کی جو کیسز ہیں ان میں پبلک کو جو نوجوان لڑکے ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ویسے میں یہ کہوں گا کہ عوام بیوقوف ہے۔ جو آپ مثال کے طور پر کسی کے ساتھ نکلتے ہو تو اس کو پہلے ہونا چاہیے، آپ سے اس کو آپ سے پہلے ہونا چاہیے۔ لیڈر کس کو کہتے ہیں؟ وہ آپ سے پہلے ہوگا، چاہے وہ اس کو سزا ہوتی ہے تو آپ کو بھی ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ لیکن جب آپ کی لیڈر مزے کرتا پھرے اور آپ خود ذلیل ہوتا رہے تو ایسے لیڈر میں تو کہتا ہوں اس سے اچھا بندہ گھر بیٹھے اچھا ہے۔ دیکھیں نا، وہ کارکن کسی کے کہنے پہ لائے گئے تھے، تو جو لیڈرشپ ہے وہ باہر گھوم رہی ہے۔ تو کارکنوں کی قربانیاں ہمیشہ کارکن ہی قربانیاں دیتے ہیں۔ تو کارکن قربانیاں دیتے، لیکن میں تو کہتا ہوں اس کو جو ہے نا کارکنوں کو خود سوچنا چاہیے اس بات پر کہ وہ اپنا لیڈر، صحیح لیڈر کو پہچان لے۔ جب پہچانے گا تو پھر یہ نوبت نہیں آئے گی۔ یعنی کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اپنے کارکنوں کا ساتھ بالکل نہیں دیا، بالکل بھی نہیں دیا۔ میں اس بات کا میں بھی قائل ہوں، بالکل نہیں دیا۔ اب لیڈرشپ کے حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو صرف یہ یہاں پہ کہہ سکتا ہوں کہ 9 مئی کی جو سزائیں دی ہیں انہوں نے، جن لوگوں نے اشرافیہ نے ان کو اکسایا، وہ لوگوں نے معافی مانگی اور وہ اپنی عیاشیوں میں پھر دوبارہ لگ گئے، نئی منوپلیوں پہ، نئی پارٹیوں کو انہوں نے جوائن کر لیا اور وہاں جا کے بیٹھ گئے، اور یہ غریب بندے جن کے پیچھے کوئی آ نہیں سکتا جا نہیں سکتا، ان کو انہوں نے پکڑ کے اندر دے دیے ہیں۔ عوام پہلے ہی جنہوں نے ان کو سزائیں دی ہیں ان کے خلاف بھڑکی پڑی ہے، میرا خیال ہے تو وہ بھڑکی پڑی ہے، اور انہوں نے جب یہ سزائیں دی ہیں تو وہ ظاہر بات ہے عوام کے اندر تو اگریشن آئے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ جس طرح کہ ان کے سسٹم ہے کہ آ گیا پھڑ لیا ڈالا آ گیا یہ وہ، تو لوگ گھبرائے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے یہ والا۔ اور باقی رہے گی سزا کی، تو میرا خیال ہے کہ 2022 کے بعد تو پوری قوم اس سزا میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ جو نوجوان نسل تھی، جو ہمارا مستقبل تھا، یہ وہ لوگ تھے جو کویشچن کرنا سیکھے تھے، جو اس غلامی کے زنجیروں کو توڑنے کے لیے باہر نکلے تھے، ان کو انہوں نے پکڑ لیا، اور جو نکلے گا وہ پکڑا جائے گا۔ ہو سکتا ہے میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، جو نکلے گا ان اشرافیہ کے خلاف بولنے کے لیے وہ پکڑا جائے گا۔ یہ لوگ ان کو بلاتے ہیں، آؤ جی نکلو جی ہمارے لیے، خود وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا سر، جو سزائیں دی گئی ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے آئینی طور پر، یہ کیسے آپ ان کو دیکھتے ہیں؟ آئین کے بارے میں تو مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فوجی عدالتوں نے آئی تھنک ان کو سزائیں دی ہیں، تو اتنا زیادہ تو میں قانون جانتا نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ سویلین تھے، ان کو فوجی عدالتوں کو ان کو سزائیں نہیں تھی دینی چاہیے۔ یہ جو ہماری عدالتیں ہیں، سول عدالتیں ہیں، ان میں اگر وہ جاتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ 9 مئی کی کیسز میں فوجی عدالتوں نے سزائیں دی ہیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو 25 سے زائد نوجوان ہیں ان کو سزائیں دی گئی ہیں، جبکہ جو لیڈرشپ ہے وہ باہر آزاد گھوم رہی ہے۔ ان ورکرز بیچاروں کا کیا قصور ہے جو کسی کے کہنے پہ لائے گئے تھے؟ وہ 25 جو نوجوان لڑکے جو ملک کا مستقبل ہے ان کو سزائیں دے دی گئی ہیں۔ یہ غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جمہوریت کے نام پہ دبا ہے،
اور جو یہ فارم 47 کی بنی ہوئی حکومت ہے، یہ سب ان کی کارکردگی ہے، یہ ان کا بنایا ہوا کیس ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. جو ہماری قیادت ہے وہ دراصل خاموش بیٹھی ہے، وہ خان صاحب کا ساتھ نہیں دے رہی. جب وہ ساتھ دے گی تو انشاءاللہ یہ حالات نہیں رہیں گے، حالات بدلیں گے اور انشاءاللہ خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے اور ملک پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے. ہمیشہ جو نچلا طبقہ ہے نا وہ پیسا ہے، چاہے وہ حالات کی مد میں ہو، چاہے وہ کسی پارٹی کی مد میں ہو، ہمیشہ اس کو ہی پیسا گیا. لیڈرشپ ہمیشہ بچی ہے، ہر جگہ پہ بچی ہے. اور ابھی بھی دیکھ لیں کہ جتنے بھی یہ 25 کارکنوں کو سزائیں ہوئی ہیں، کسی کو 10 سال ہوئی ہے، کسی کو 8 سال ہوئی ہے، کسی کو 6 سال ہوئی ہے، کسی کو 4 سال ہوئی ہے، اس میں سارے نوجوان ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں آپ ان پہ کیا اوپینین رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ میں تو اس پہ دیکھیں نا، آپ ہمیشہ ظالم نے ظلم کیا ہے. یہ آج سے نہیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے دیکھ لیں کہ ظالم نے ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے. جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہی کرتا ہے. یہ میں کچھ نہیں کہتا. جنہوں نے کیا ہے نا، انشاءاللہ تعالی یہ زندگی 100 سال ہے، 100 سال سے بہت کم لوگوں پر جاتے ہیں، تو 60-70 سال عمر ہے لوگوں کی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ لوگوں کا حشر آپ خود دیکھیں گے.